بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آپ لوگوں کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی ہاں جی۔ اچھا، آج کا جو ہم سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا کلچر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمارے کلچر کے بارے میں جو رہنمائی ملتی ہے اس پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے، اور یہ مختلف جو ہے ہماری کلاسز کا عنوان رہے گا اسی پہلو سے انشاءاللہ۔ تو ایک المیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلامی عقائد کو اپناتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر کی سطح پر کم از کم جو تبدیلی واقع ہوئی ہے ہندو سے مسلمان ہونے کے بعد، سکھ سے مسلمان ہونے کے بعد، یا اسی طریقے سے اگر انسان کسی باطل گروہ میں شامل تھا، شرک کے عقائد کا حامل تھا اور اس نے توحید کو سمجھا، توحید کو قبول کیا، تو اس کی یہ تبدیلی جو ہے اور اس کا یہ جو اس کی جو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے اسلام کی، وہ محض عقائد کے چند ابواب تک محدود ہوتی ہے یا عبادات اور ظاہری بعض اعمال تک محدود ہوتی ہے۔ رہے انسانی مزاج، انسان کے رویے، انسانی کلچر، انسانی تعلقات اور انسان کا جو تہذیبی پہلو ہے زندگی کا، اس کے اندر کوئی بڑی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہندو اور ایک سکھ اور ایک مسلمان بر صغیر کے کلچر میں وہ بہت ساری چیزوں میں، خصوصاً کلچر سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی امور ہیں ان میں اکثر چیزوں کے اندر وہ ایک طرح سے سوچتے ہیں۔ بیٹوں اور بیٹیوں سے کتنا تعلق ہونا چاہیے، اور بیٹیوں کو کتنے حقوق ملنے چاہیے، ان کو کتنی آزادی ملنی چاہیے، ان کو کتنی عزت ملنی چاہیے، بچوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں، بڑوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں، بوڑھوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں، ماؤں اور بہنوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں۔ تو یہ جتنے بھی آپ چیزیں دیکھیں گے، حتیٰ کہ جو اگر آپس میں جو تعلق رکھنا ہے، محبت کرنی ہے، تو وہ ریلیشن جو ہے کس طرح سے رکھا جائے، اور اگر آپس میں انبن ہو گئی ہے، لڑائی ہو گئی ہے، دو خاندانوں کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا ہے، تو پھر بچوں نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، نسلوں نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، بڑوں نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، یہ سب کا سب تقریباً ایک جیسا ہے۔ تو وہاں پر بھی ایک لڑکی کو ہم ہندو تہذیب میں جہیز دے کے سمجھا جاتا ہے کہ وہ اب وراثت میں حق نہیں رکھتی، حصہ نہیں رکھتی، بلکہ وراثت بیٹوں کا حق ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہے۔ وہاں بھی کسی لڑکی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کے سامنے اس بات کا اظہار کرے کہ جو انہوں نے اس کے لیے رشتہ پسند کیا ہے وہ اس کے اندر دلچسپی نہیں رکھتی یا اسے ناپسند کرتی ہے۔ یہ جرت ایک لڑکی کو نہ ایک ہندو کے گھر میں ہے، نہ ایک سکھ کے گھر میں ہے، اور نہ ایک مسلمان کے گھر میں ہے۔ اور اسی طرح سے آپ جس معاملے پہ غور کریں گے آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں سب کے سب ایک پیج پر ہیں، سب کے سب ایک راستے کے اوپر ہیں۔ تو یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے، خصوصاً مسلمان کے لیے، کہ مسلمان جب اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی جہاں وحدانیت پر ایمان لاتا ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے، تو حقیقت میں وہ اپنی پوری زندگی کو، چاہے وہ زندگی اس کے عقائد کی زندگی ہو، اس کے ایمان کی زندگی ہو، اس کے گھر کی زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، مسجد کی زندگی ہو یا بازار کی زندگی ہو، زندگی کے ہر پہلو کو وہ اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری میں دیتا ہے۔ اب چونکہ ہمارے ہاں
کلچرل جو ایشوز ہیں اس کے اوپر بات ہی نہیں کی جاتی سیرت النبی کے پہلو سے، اسلام کی تعلیمات کے پہلو سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ شاید کلچر اور دین دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں، حالانکہ کلچر اور دین بہت ساری جگہوں پر وہ بالکل الگ الگ جو ہے زاویوں پر کھڑے ہیں. تو اس پہلو سے آج ہم جس سیرت کے واقعے کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنا. زینب کون ہے؟ زینب بنت جحش، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، جن کو انہوں نے طلاق دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. یہ واقعہ کئی پہلوؤں سے اہمیت رکھتا ہے اور اس لائق ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور اس سے سبق حاصل کیا جائے. ایک تو اس کے اندر سب سے بڑا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے شادی کرنا یہ عرب کلچر کے اندر بھی نہایت معیوب تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے جس کو ایک دفعہ بیٹا کہہ دیا تو وہ اب بیٹا بن گیا، اور اس کو وہی درجہ حاصل ہوگا اس کی بیوی کو جو سگے بیٹے کی بیوی کو حاصل ہے. تو اللہ رب العزت نے آیات نازل کر کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں، اور دوسری آیات کے اندر فرمایا کہ جس کا بیٹا ہے اس کو اسی کے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو. ٹھیک ہے، اس کو اسی کے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو. تو اللہ رب العزت نے جب یہ آیات نازل فرمائیں تو محض یہ ایک حکم نہیں تھا کہ حکم نازل فرما دیا اور ابھی اس حکم پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کروایا کہ ان کی طلاق یافتہ بیوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، تو یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ اس سے پوری جو عرب کا جو کلچر تھا وہ ہل کر رہ گیا اور وہ دنگ رہ گئے کہ یہ کیا کیا گیا. کیونکہ محض ایمانی سطح پر، محض عقیدے اور نظریے کی سطح پر بات کرنا وہ معاشرے کو نہیں ہلاتا، وہ معاشرے کے راستے کو نہیں بدلتا، لیکن جب عملاً کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو معاشرہ جو ہے وہ اس وقت وہ جو ہے تبدیلی کو محسوس کرتا ہے اور تبدیلی معاشرے کے اندر واقع ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس بات کا قرآن مجید میں یہ اس قدر اہم معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطْرًا زَوَّجْنَاكَهَا، ہم نے آپ کی شادی کروائی ان سے. جب زید ان کو طلاق دے چکے تھے، ان سے علیحدہ ہو چکے تھے، تو پھر ہم نے آپ کی ان سے شادی کروائی. اور پھر حکمت بیان کی، کیونکہ انبیاء علیہم السلام جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے کرواتا ہے تو اس کے اندر حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. تو حکمت کیا ہے؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، کہ مومنوں پر پھر تاکہ کوئی حرج نہ ہو، آنے والے جتنے بھی اہل ایمان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے بعد، ان میں سے کسی کو اس معاملے میں کوئی تکلیف نہ ہو کہ وہ اگر کسی کو انہوں نے اپنا بیٹا قرار دیا ہے اور اس بیٹے کی بیوی کی طلاق ہو جاتی ہے، تو وہ جو آدمی جس کو بیٹا بنایا اس کی اس طلاق شدہ بیوی کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی مومنوں کو حرج نہ ہو. تو پورا ایک جو دھارے کو ہی بدل کے رکھ دیا. یعنی آپ ذرا تصور کریں کہ کسی کو منہ بولا بیٹا کہنا، کسی کو بھائی کہنا اور پھر وہاں نکاح کر لینا. یعنی ہمارے معاشرے کے اندر بھی تقریباً کچھ نہ کچھ اس چیز کے اثرات پائے جاتے ہیں کہ جی میری منہ بولی بہن ہے، یہ میری منہ بولی ماں ہے، اور پھر اس کو تقریباً ہم وہی تقدس دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہاں تو خیر اس قدر وہ معاملہ نہیں ہے. عرب میں تو باقاعدہ طور پر وہ ایک جو ہے سگے بیٹے کی طرح حیثیت رکھتا تھا. تو پورے کے پورے کلچر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بدل دیا.
اس واقعے کو صحیح مسلم کے اندر بھی بیان ہوا ہے اور بخاری کے اندر بھی آیا ہے۔ اس میں ایک تو یہ پہلو ہے جو جس پر غور کرنا ہے کہ ہمیں اپنے کلچر میں اگر کوئی بڑے سٹیپ لینے پڑتے ہیں اور کم از کم خلاف شریعت کلچر کے پہلوؤں پر بات کرنی ہو تو اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے، چاہے وہ مخالفت ہمیں اپنے والد کی طرف سے ہو، والدہ کی طرف سے ہو، بیوی کی طرف سے ہو، وہ خاندان کی طرف سے ہو، وہ بعض علماء کی طرف سے ہو، جس کی طرف سے بھی ہو، کیونکہ اس کے اندر جو ہم اگر لوگوں کو دین کے کلچر پر نہیں لائیں گے تو اس کا نتیجہ پھر بغاوت ہوگا، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر کہ جب معاشرے میں کلچر کے ظلم میں نوجوان پستے ہیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، ان کو اس میں پیسا جاتا ہے، اس کی چکی میں، تو وہ پھر جب بغاوت کرتے ہیں تو چونکہ کلچر اور دین دونوں کو مکس کیا ہوا ہے تو وہ سمجھتے ہیں شاید یہ دین ہی ظلم کرنے والا ہے، دین ہی ظلم کرنے والا ہے، یوں وہ دین سے ہی بغاوت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ نوجوانوں کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ اللہ رب العزت نے ان کے جذبات کا، ان کے احساسات کا کس طرح سے تحفظ فرمایا ہے اور ان کا احساس کیا ہے۔ اگر والد کو لڑکی کا ولی بنایا گیا ہے اور لڑکی کو پابند کیا گیا ہے کہ اپنے باپ کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرے، تو باپ کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ لڑکی کی رضامندی کے خلاف شادی نہ کرے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی بچیاں آئیں جنہوں نے کہا ہمارے ابا نے ہماری مرضی کے خلاف نکاح کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح کو باطل قرار دیا۔ انشاءاللہ اس کو ہم الگ سے ہر موضوع کو پڑھیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ کلچر کے خلاف شریعت کلچر کے پہلوؤں پر لوگوں کو خبردار کیا جائے، تاکہ اگر بغاوت پائی بھی جائے تو وہ بغاوت دین کے خلاف نہ ہو، وہ کسی ظالمانہ روایت کے خلاف ہوتی ہے، رسم کے خلاف ہوتی ہے، تو اس کو دین سے نہ جوڑا جائے، بلکہ دین اس میں سپورٹیو ہو، دین ان کی رہنمائی کرنے والا ہو، نہ کہ وہ دین سے ہی باغی ہو رہے ہوں، جیسا کہ آج الحاد کا ایک بڑا سبب یہی معاملہ ہے۔ اچھا، اس کے اندر دوسرا پہلو ہم تفاصیل میں پڑھتے ہیں واقعے کی۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے جدائی اختیار کر لی اپنی بیوی زینب سے اور ان کا جو ہے وہ نکاح ختم ہو گیا، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی اپنے نبی کی شادی فرمائی۔ یعنی اللہ اکبر، آپ دیکھیں کہ کلچر کے خلاف جو معاملہ کیا گیا اور جس رسم کو توڑا گیا، اس کو کتنی بڑی، یعنی اللہ رب العزت نے اس چیز کو اہمیت دی کہ بجائے اس کے کہ وہ جو نکاح تھا وہ عام طریقے سے ہوتا جیسے باقی لوگوں کا ہو رہا تھا، جیسے باقی جو ہے وہ باقی نکاح ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نکاح کے جو بھی رائج طریقے تھے اس طریقے پر ہوتا، اس کی بجائے کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس نکاح کی نسبت اپنی طرف کی، زوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح کیا، اور حدیث کے لفظ کیا ہیں کہ بغیر کسی ولی کے، بغیر کسی عقد کے، بغیر کسی مہر کے اور بغیر کسی گواہ کے یہ نکاح ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ نکاح ہوا، یعنی کوئی اس میں ولی نہیں تھا، کوئی اس کے اندر گواہ نہیں تھا، کوئی اس کے اندر حق مہر نہیں تھا، اور کوئی اس میں ایجاب و قبول نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے خود آسمانوں سے یہ نکاح کا اعلان فرمایا، اور اس کے اوپر حضرت زینب بنت جحش حدیث کے لفظ ہیں کانت تفخر علی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہ آپ اس پر فخر کیا کرتی تھیں نبی علیہ السلام کی باقی بیویوں کے اوپر، اور کہا کرتی تھیں زوجکن اہالیکن، تمہیں تو تمہارے گھر والوں نے تمہارا نکاح کیا ہے، تمہاری شادی کی ہے، وَزَوَّجَنِي اللَّهُ تَعَالَى مِن فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، جبکہ میری شادی اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک کلچر سے جب ٹکر ہوئی تو اس کو اس قدر آن کیا، اس کو اس قدر اہمیت دی کہ اللہ رب العزت نے خلاف
جو طریقہ رائج تھا اس کے خلاف جو ہے ایک امر فرمایا اور اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی. سبحان اللہ. تو یہ ہے اہمیت، تاکہ معاشرہ جو ہے وہ اللہ کے نازل کردہ ہدایت پر قائم ہو، محض عقائد میں نہیں، محض توحید اور رسالت کے تصورات اور ایمانیات کے تصورات میں نہیں، اور محض عبادات کے طور اطوار اور طریقوں میں نہیں، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر پہلو میں، یہاں تک کہ آپ کے جو ایموشنل اپنی جو آپ کے پہلو ہیں زندگی کے اور آپ کے تصورات ہیں، اس کے اندر بھی اللہ حاکم ہو جائے، اللہ رب العزت حاکم ہو جائے، اس قدر اس کی اہمیت فرمائی. پھر فرماتے ہیں واقعہ بیان کرتے ہوئے انس بن مالک کہ جب عدت گزر گئی زینب رضی اللہ عنہا کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زید کو کہا، یعنی جو ان کے سابقہ خاوند ہیں انہی کو کہا کہ تم میرا پیغام لے کر جاؤ اور زینب کو میرے نکاح کا پیغام دو. تو وہ کہتے ہیں میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے پردہ کیا ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے دل کے اندر جو نفس میرے سینے میں ان کی عظمت ظاہر ہوئی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی بننے جا رہی تھی. تو مجھے ان سے مجھے میں طاقت نہ آئی کہ میں ان کو دیکھ سکوں، ان کی طرف دیکھوں. تو میں نے اپنی پیٹھ ان کی طرف سے پھیری اور ان کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے نکاح کا پیغام دے کر. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں کروں گی جب تک میں اللہ رب العزت سے مشورہ نہ کر لوں، یعنی اللہ رب العزت سے میں جو ہے بات نہ کروں، اللہ رب العزت کے سامنے سربہ سجود ہو کر دعا نہ کروں، میں تب تک اس پر اظہار نہیں کروں گی. یہاں تک کہ اللہ رب العزت وہ مسجد اپنی اس میں گئیں جہاں وہ نماز پڑھتی تھی، تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات نازل کر کے آپ کا نکاح کا اعلان فرمایا. تو اس میں دیکھیں کتنے باریک پہلو ہیں کہ نکاح کا پیغام سابقہ شوہر لے کے جا رہا ہے. اور یہ ہمارے کلچر کو ذرا آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا یہ تصور ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہمارے ہاں طلاق ہو جانے کو جس قدر ذلت اور جس قدر شرمندگی کا باعث سمجھا جاتا ہے. آپ اس واقعے میں دیکھیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے ایسا سمجھا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلامی معاشرے نے، الخود رب تعالیٰ نے حضرت زینب کو اس پر شرمندگی کا احساس دلایا کہ تم تو طلاق یافتہ ہو؟ یعنی ہمارے ہاں طلاق یافتہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی مجرمہ ہے، یہ کوئی مجرمہ ہے. حالانکہ طلاق خود اللہ کے دین کی شریعت ہے، اور شریعت اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے. اور اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کے اندر اس بات کا ذکر بھی فرمایا کہ جب تمہارا کوئی بھی راستہ تمہارے پاس نہیں رہ جاتا آپس میں صلح کے ساتھ رہنے کا، تو پھر طلاق جو ہے وہ تم دونوں کے لیے اللہ رب العزت آسانی کا راہ بنا دے گا. تو طلاق بہترین شریعت کا وہ باب ہے جس کے ذریعے ایک دوسرے کے شر سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اس بہتر چیز کو پا لیتا ہے جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھی ہے. تو کتنے مضبوط وہ ایموشنلی کتنے مضبوط لوگ تھے، اور کتنے بڑے لوگ تھے نا. یہ کہتے ہیں نا بونے لوگ، ہمارا کلچر بھی بونا اور اس نے جو لوگ پیدا کیے وہ بھی بونے. یہاں پر تو میاں بیوی کا تعلق تو بڑی دور کی بات ہے، دو گھرانے جن کے اندر جس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے اور جس کے بیٹے نے طلاق دے دی ہو یا بیٹی نے طلاق لے لی ہو، ان گھرانوں میں جو ہے وہ سالہ سال دشمنیاں چلتی ہیں کہ جی اس نے ہماری بیٹی کو طلاق دی تھی، اور ایک دوسرے سے نفرتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کا کہ جو ہے رواداد نہیں ہوتے. چہ جائے کہ میاں بیوی جو پہلے رہ چکے ان کے درمیان الفت اور دین کی جو مودت ہے وہ قائم رہے، اور ان کے درمیان جو ہے وہ تعلق قائم ہو. یعنی یہ تعلق کی علامت ہے نا کہ زید جا رہے ہیں اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دے رہے ہیں. نہ زینب نے جو ہے وہ اس کے اوپر وہ کیا کہ تم جو ہے وہ تم کیسے مجھے نظر آ گئے ہو،
تمہاری جرت کہ تم اس گلی کے اندر بھی گھسو، چہ جائے کہ تم میرے پاس میرے گھر میں آ کے مجھے پیغام دے رہے ہو نکاح کا۔ اور نہ زید نے یہ بات سوچی کہ یہ جس عورت کے ساتھ میں رہ نہیں سکا تو اس کو تو ذلیل ہونا چاہیے، اس کو تو رسوا ہونا چاہیے، تو یہ تو میرے سے بھی بہتر جو ہے وہ ایک رشتے اور تعلق کے اندر آ رہی ہے۔ تو کتنے اعلیٰ لوگ تھے جو اسلام کے تعلق کو، جو دین کی مودت کو، اللہ رب العزت کے دین نے جو ان کو جس رشتے سے جوڑا ہے اس رشتے کی حرمت کو جو ہے وہ دوسری چیز سے زیادہ اہم رکھتے تھے، دوسری چیز سے زیادہ اہم رکھتے تھے۔ تو یہ جو ہمارے کلچر کا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں اس قدر یہ ہم جو دشمنی کے اندر آتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تعلقات کی بنیاد ہے وہ نیچرل نہیں ہے، وہ فطرتی نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کی شریعت سے لی گئی نہیں ہے، بلکہ جب ہم کسی سے تعلق میں آتے ہیں تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ جیسے ہم جپی ڈالتے ہیں نا جب ملتے ہیں، بیسیکلی یہ ہماری نفسیات کو ظاہر کرتا ہے، خصوصاً جو پنجاب کے جہاں یہ پنجابی ثقافت غالب ہے وہاں کے جو علاقے ہیں، آپ دیکھیں جب وہ جپی ڈالیں گے تو وہ 3-4 منٹ تو بندے کو دبا کے اس کی طبیعت صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اظہار ہوتا ہے کہ تم اگر میری طرف آئے ہو نا تو اب پھر کوئی باؤنڈری شاؤنڈری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی حد، کوئی اصول ضابطہ نہیں ہے، آ گئے ہو تو پورے آ گئے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جب دشمنی کرتے ہیں تو وہ بھی پھر اپنی انتہا پہ کرتے ہیں۔ تو دین اسلام نے نکاح کے تعلق کو اس طرح سے نہیں جوڑا کہ بیوی آپ کے گھر میں اگر آ رہی ہے تو وہ کوئی آپ کی ایسی لونڈی آ رہی ہے جس کو آپ نے خرید لیا ہے اور اب ساری زندگی اس نے وہ جو ہے اپنی آپ کی ہر صورت کے اندر آپ کی غلامی کرنے کی پابند ہے۔ اور نہ ہی خاوند کسی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جس کو ہمارے ہاں پنجابی تہذیب میں دیوتا اور مجازی خدا اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ کہے جاتے ہیں، تو یہ تصور جو ہے وہ اسلام نے نہیں دیا۔ اسلام میں محبتوں کا حقدار، تعلق کا حقدار صرف رب تعالیٰ ہے، اور نکاح کو اسلام نے جو رشتہ دیا ہے، آپ دیکھیں وہ کتنی پیارا شریعت نے نام دیا ہے، عقد النکاح۔ عقد کہتے ہیں ایک کانٹریکٹ کو انگلش کے اندر، یا آپ کہہ لیں ایک معاہدہ جس میں دو لوگ آپس میں جڑتے ہیں۔ تو یہ ایک لفظ ہے جو اس رشتے کی، جہاں اس رشتے میں مضبوطی ہے وہاں اس رشتے کی باؤنڈریز کو بھی کلیئر کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیوی بن جانے کا مطلب ہے کہ اب اس بیوی کے کوئی حقوق نہیں ہے، اور نہ ایسا ہے کہ خاوند بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ خاوند جو ہے اس کی ساری آزادیاں وہ سلب ہو چکی ہیں اور وہ صرف ایک عورت کا ساری زندگی اس کے پلو سے بند کر رہنے کا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جہاں ان کے درمیان محبت، مودت، اس چیز کو ذکر فرمایا، وہاں پر اس بات کو بھی ذکر کیا کہ جب وہ دونوں آپس میں نہ رہ سکیں تو ان کے لیے جدا ہونے کے راستے کھلے ہیں، ان کے لیے جدا ہونے کے راستے کھلے ہیں۔ اور بیوی کے حقوق کا خیال رکھنا وہ خاوند کے اوپر واجب ہے، اور خاوند اسی طرح سے خاوند کے حقوق کا خیال رکھنا بیوی پر واجب ہے۔ اور اگر وہ دونوں اپنے حقوق کا خیال نہیں رکھ پاتے تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جدا ہو جائیں، چہ جائے کہ ان رشتوں کے اندر بند کر ساری زندگی سسکتے رہیں، ساری زندگی ایک دوسرے کو لعنتیں کوسنے دیتے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تکلیف کے اندر وقت گزارتے رہیں، مگر چونکہ معاشرے نے طلاق کو ایک لعنت بنا دیا ہے جبکہ وہ رحمت ہے، جبکہ وہ اللہ کی شریعت ہے، اور چونکہ طلاق کو معاشرہ جو ہے وہ قبول نہیں کرتا اور طلاق لینے والے اور دینے والے کو مجرم سمجھتا ہے، حالانکہ یہ اللہ کی شریعت کا ایک بہترین باب ہے جہاں یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات پر زور دیا کہ یہ رشتہ قائم رہے، اس کے مختلف مراحل کو بیان فرمایا، وہیں پر اللہ رب العزت نے جدا ہو جانے کی راہ بھی دکھلائی۔ تو یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زینب
بنت جحش سے نکاح کرنا یہ خوبصورت تصور دیتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر کس طریقے سے طلاق لینے کو بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا اور مطلقہ سے نکاح کرنے کو بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، اور پھر اس قدر زبردست ان لوگوں کی تربیت تھی کہ طلاق دینے والا ہی دوسرے نکاح کا پیغام لے کر کے اپنی پہلی بیوی کے پاس جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے پھر آگے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے اس نکاح کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمایا۔ تو اس کو ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہیں، خاصی لمبی ہو گئی، اس کے بعد سوالات کی طرف آتے ہیں آپ کے۔ تو اس کے اندر جو اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ کرتے ہیں، پہلی بات کہ کلچر سے بغاوت، کلچر کے خلاف شریعت رسم و رواج، تصورات اور توقعات اور ایسی چیزیں جو اللہ نے واجب نہیں کیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیں، ان کو عورتوں پر فرض کرنا، بیویوں پر فرض کرنا، یا جو ہے بہنوں پر فرض کرنا یا مردوں پر فرض کرنا، کسی پر بھی ظلم ہو، وہ ظلم اس لائق ہے کہ اس سے بغاوت اختیار کی جائے، اس کو رد کیا جائے۔ اس زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کے واقعے میں اس کی ہمارے پاس بہت بڑی دلیل ہے کہ معاشرہ جوں کا توں چل رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو ویسا ہی چلنے دیا جائے، اور بس آپ توحید اور رسالت اور اعمال اور چند جو ہیں وہ عبادات کو تو تبدیل کریں، مگر آپ گھر کے ماحول کو، گھر میں رہن سہن کے اصول اور طریقوں کو، میاں بیوی کے تعلقات کو، اور دیگر زندگی کے جو نفسیاتی، ایموشنل اور کلچرل جو جتنے بھی پہلو ہیں، ان کو تبدیل ہم نہ کریں، بلکہ اس کے اندر ہم اسی راستے پر ہوں جس پر ایک ہندو اور ایک سکھ ہے، وہی جذبات رکھیں، وہی انداز رکھیں جو ایک کافر رکھ رہا ہے۔ تو یہ چیز اسلام کو قبول نہیں ہے۔ اسلام جب تبدیل کرتا ہے تو پھر وہ مکمل طور پر تبدیلی لے کر کے آتا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے۔ دوسری بات کہ طلاق ایک ایسی چیز ہے جو نہایت ایک بڑا اقدام ہے، یعنی ایک تعلق میں زندگی گزارنے والے دو بہترین لوگوں کا آپس میں نبھا نہ کر پانا، الگ ہو جانا، یہ بہت بڑا قدم ہے۔ اور میں یہ یاد رہے کہ میں یہاں پر جو بات کر رہا ہوں وہ ابھی عملی سطح کی بات نہیں کر رہا۔ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کر رہے، کوئی اس بات سے مطلب نہ نکالے کہ میں اس بات کی تبلیغ کر رہا ہوں کہ میاں بیوی میں جہاں تھوڑا بہت بھی اختلاف ہے وہاں طلاقیں ہونا شروع ہو جائیں۔ ایسا بالکل نہیں۔ طلاق شریعت کے اندر حل ہے، رحمت ہے، مگر اس کو آخری آپشن رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے مفاسد ہیں، اس کے نقصانات ہیں، اور خاص کر کے ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کہ جہاں ہندو تہذیب کا غلبہ ہے، وہاں تو اس معاملے میں نہایت سمجھداری سے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم جس سطح پر بات کر رہے ہیں اور آئندہ بھی ہماری اس سیریز میں جہاں پر بات ہوگی، وہ صرف اور صرف تصورات کی حد تک ہے کہ ہم کم از کم اپنی آئیڈیالوجی کو تو درست کریں، کم از کم اپنے افکار کو تو درست کریں، اور یہ تو سمجھیں کہ دین کیا ہے اور کون سی وہ بندشیں ہیں، کون سی وہ سختیاں ہیں جو دین کی طرف سے ہیں، اور کون سی وہ ہیں جو معاشرے نے بنائی ہیں اور ہم اس کو دین سمجھ بیٹھے ہیں۔ لیکن اس پر عمل کیسے کرنا ہے؟ یقیناً اس کے لیے مصلحت اور مفسدت کو دیکھنا، اپنے حالات کو دیکھنا، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں۔ لیکن سوچ اور فکر کی سطح پر آپ کو یہ واضح ہونا چاہیے کہ طلاق کوئی جرم نہیں ہے، شریعت کی طرف سے دی گئی بہترین رحمت ہے، اور خصوصاً اس نسل کے جو آج کے نوجوان ہیں، کہ اگر ہم اپنے بڑوں کو نہیں تبدیل کر سکتے تو ہم بھی تو کل کے بڑے ہیں، ہم بھی تو کل کے والد ہیں، کل کے دادا ہیں، کل کے نانا ہیں۔ کم از کم ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اپنی بچیوں کو بجائے یہ سبق پڑھائیں کہ اب تمہاری جو ہے وہ لاش ہی واپس آئے، اب تمہیں بیاہ دیا ہے تو مرنے کے بعد ہی اس گھر میں داخل ہونا، یہ سبق پڑھانے کی بجائے اس کو شریعت کا سبق پڑھائیں۔ یہ ہندو تہذیب کے جو ہم
بھاشن لوگوں کو دیتے ہیں، وہی بھاشن جو ایک رام داس دیتا ہے، جو ایک جو ہے وہ سکھ دیتا ہے، وہی ہمارے منہ سے نکلتے ہیں کہ اب تمہارا نکاح ہو گیا ہے اور بس اب تمہاری جو ہے وہ میت ہی گھر میں داخل ہو، یہاں جب بھی آؤ تو تم اپنے خاوند سے خوشی ہنسی خوشی ہی آنا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے دین کی تعلیم نہیں ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی اور آپ نے دونوں کی پھر دوبارہ شادی فرمائی، اور وہ دونوں آپ کی زندگی میں ان کی وفات ہوئی۔ اور کتنی صحابیات ہیں، آپ ذرا جمع کر کے دیکھیں، کتنی صحابیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کی طلاقیں ہوئیں، اور کتنی ایسی ہیں جن کی آپ نے خود آپ کی اجازت سے اور آپ کے پاس آ کر کے ان کی طلاق ہوئی، کہ ان کو کسی کو خاوند پسند نہیں ہے، کسی کا خاوند زیادتی کر رہا ہے، کوئی اپنے باپ کے کیے گئے رشتے پر خوش نہیں ہے۔ الغرض آپ احادیث کو پڑھ کر کے دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ حدیثیں تو اگر ہم اپنے کلچرل مائنڈ سے سوچیں تو ہمیں لگے گا یہ حدیثیں تو ہمیں چھپانی چاہیے، یہ کیسی حدیثیں آ گئی ہیں جو ہے بالکل ہی ایک اور بات کر رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری تربیت ایک ہندو تہذیب پر ہوئی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہے، اور ہمارے والدین میں، اپنے اقرباء میں سمجھدار جتنے بھی لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچانی ہے کہ طلاق کوئی لعنت نہیں ہے، طلاق کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے لڑکی کو جو ہے وہ سڑنے مرنے دیا جائے، اس کو پھینک دیا جائے کہ وہ جلتی رہے، کڑتی رہے، وہ غیبتوں میں، چغلیوں میں، وہ جو ہے ہوم پولیٹکس کے گندے کلچر کے اندر زندگی گزارتی رہے، اور اس کے بعد جو ہے اسی طرح سے اپنی اولاد کو نفسیاتی مریض بنا کر جوان کرتی رہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم میں سے شاید ہی ہم میں کوئی ایسے ہوں جس نے پچھلی نسل سے جو ہے وہ کہانیاں نہ سنی ہوں، ٹھیک ہے؟ ماں ہوگی تو وہ اپنی نندوں کی کہانیاں سنائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اور وہ ہوں گی تو وہ آپ کی امی کی کہانیاں سنائیں گے۔ تو یہ جو ظلم تھا، یہ اس لیے کہ ہم نے کلچر اسلام سے نہیں لیا۔ انشاءاللہ ہم ان موضوعات پر بات کریں گے کہ جوائنٹ۔ تو یہ واقعہ سیرت النبی کا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہ ایک مضبوط جو ہے سوچ اور ایک مضبوط دل رکھتے تھے، اور ایک بڑے لوگ تھے جنہوں نے ہمیں بڑا کلچر دیا، بڑا عظیم کلچر دیا جو اسلام کا کلچر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس دین اسلام کے خوبصورت کلچر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔